نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم وقال الله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه دائس پر تشریف فرما صدر محترم شعراء اکرام میرے بزرگوں اور دوستوں عزیز بچوں، حکم ہوا ہے کہ تعلیم کے سلسلے سے کچھ عرض کروں۔ ابھی آپ نے ایک بہت ہی پرمغز مقالہ جناب حافظ عاطف صاحب سے سنا۔ بہت تفصیلی گفتگو ہو چکی ہے، بہت کچھ کہنے کا موقع بھی نہیں ہے۔ عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جب خالق کائنات نے اس دنیا کی تخلیق کی اور اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم کو اس امت کے لیے اپنا آخری رسول اور نبی بنا کر بھیجا، تو سب سے پہلا پیغام جو دیا وہ تعلیم سے ہی متعلق تھا۔ پہلا لفظ جو آیا وہ اقرا، پڑھو پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، جس نے تمہیں خون کے ایک لوتھڑے سے پیدا کیا ہے، اور جو بڑا کریم ہے جس نے تمہیں قلم کے ذریعے سے علم سکھایا، وہ علم جسے انسان نہ جانتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں کوئی بھی چیز سنگل نہیں بنائی۔ زمین بنائی تو آسمان بنایا، رات بنائی تو دن بنا دیا، مرد بنایا تو عورتیں بنائی، اور ایسی ساری جتنی تخلیقات اس کی ہیں دیکھیے آپ پیر میں ہیں۔ دنیا بنائی تو آخرت بنائی، علم بنایا تو علم کو بھی دو طرح کا رکھا، ایک آخرت کا علم اور دوسرا اس دنیا کا۔ یہاں چونکہ علم پہ ہی گفتگو کرنی ہے، سب سے پہلا پیغام جو آیا وہ علم حاصل کرنے کے لیے، وہ ڈرائیونگ کرنے کے لیے نہیں آیا، وہ ایروپلین چلانے کے لیے نہیں آیا، وہ بندوق چلانے کے لیے نہیں آیا، وہ موبائل چلانے کے لیے نہیں آیا، وہ علم حاصل کرنے کے لیے آیا۔ وہ کون سا علم؟ وہ کون سا علم جس کے ذریعے سے اللہ کا قرب حاصل ہو جائے؟ اور صرف یہی نہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے احکامات قرآن کریم کے ذریعے پوری انسانیت تک پہنچا دیے، بلکہ اس کے بعد اس کا سب سے بڑا فضل یہ ہے کہ اس نے پیارے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کی حیات طیبہ کو ہمارے لیے ایک نمونہ بنا کر کے بھیج دیا، ایک پورا نمونہ۔ لیکن چونکہ ہماری زندگی اللہ کے احکامات اور اس کے پیارے رسول کے طریقے سے کافی دور گزر رہی ہے، جس کی وجہ سے ہر قدم پر ہمیں پریشانیوں کا سامنا ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا جب مطالعہ کیجئے تو آپ کو ہر وہ موڑ مل جائے گا، ہر وہ واقعہ مل جائے گا جو ہماری زندگی میں آنے والا ہے یا آگے گزر چکا ہے، اس کا حل وہاں موجود ہے۔ قانون کی پوری کتاب ہمارے پاس موجود ہے، لیکن ہمارا حال کیا ہے کہ ہم آپس میں جھگڑا کرتے ہیں اور غیروں کے دروازے پہ پہنچ جاتے ہیں کہ صاحب انصاف کر دیجئے۔ تو جہاں انصاف کا تصور نہیں ہے وہاں ہم پہنچ جاتے ہیں کہ صاحب انصاف چاہیے، اور انصاف کی اور قانون کی پوری کتاب، پورا ضابطہ کہ تمہیں زندگی کیسے گزارنی ہے، یہ ہمارے پاس موجود ہے۔ آپ یہ بتائیے کہ اگر گھر کے کسی ایک کمرے کو پورا میڈیکل ہال بنا دیا جائے
تو کیا گھر کے سارے مریض اچھے ہو جائیں گے؟ جب تک کہ علم نہیں ہوگا کون سی دوا کس مرض میں کس مریض کو دی جائے، جب تک اس میڈیکل ہال کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کچھ فائدہ نہیں ہے۔ کوئی آدمی بہت حسین و جمیل ہو تو کیا اسے کسی تنظیم کا کسی ملک کا سب سے بڑا عہدہ دے دیا جائے گا اس کی خوبصورتی کی بنا پر؟ نہیں بھائی، اس کے اندر لیاقت دیکھی جائے گی، علم دیکھا جائے گا، اس کے اندر صلاحیت دیکھی جائے گی۔ معمولی سا ایک چپراسی ہم اپوائنٹ کرتے ہیں تو اس کی صلاحیتوں کا جائزہ لیتے ہیں، امتحان لیتے ہیں اور اسے ہر طریقے سے آزمانے کی کوشش کرتے ہیں، اور جب ساری جگہوں سے وہ پاس کر جاتا ہے تو اس کے بعد بھی کہتے ہیں بھائی 2 آدمی ضمانت لے کے آؤ تب تمہیں اپنے یہاں ملازمت دیتے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی کریمی دیکھیے کہ اتنی بڑی دنیا انسان کو یوں ہی دے دی، وہ ہمیں نہیں آزمائے گا، وہ بھی ہمیں آزمائے گا اور ہمیں کئی طریقوں سے آزمایا جائے گا، اور یہ پوری دنیا امتحان گاہ ہے۔ ہمیں دونوں راستے بتا دیے اللہ پاک نے۔ اہدنا الصراط المستقیم تو ہر نماز میں ہم کہتے ہیں، لیکن کبھی غور کرتے ہیں کہ کہہ کیا رہے ہیں اور کس سے کہہ رہے ہیں، کس سے کہہ رہے ہیں اور کیا کہہ رہے ہیں۔ جب ہمارے اندر طلب ہوگی کسی چیز کی تبھی رب العالمین ہمیں اس کی طرف بلائے گا اور تبھی وہ ہمیں عنایت کرے گا، لیکن جب اندر سے خواہش ہی نہیں ہوگی تو پھر سامنے کتنی نعمتیں ہو، اس کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ بڑا احسان ہے کہ اس نے اب تک ہم سب کو روئے زمین پر ایمان اور صحت کی سلامتی کے ساتھ قائم رکھا ہے، اور یہ اس کا بہت بڑا کرم اور فضل ہے کہ اس نے توبہ کا دروازہ بھی کھول رکھا ہے، معاف کرنے کو پسند بھی کیا ہے اور معاف کرنے کا وعدہ بھی کیا ہے۔ لیکن ان سب کے باوجود ہم کیوں تنزلی کی طرف جا رہے ہیں؟ ابھی اگر کسی سے کہا جائے کہ تمہیں سعودی عرب میں نوکری ملنے والی ہے تو فوراً وہ شخص اپنی تیاریاں شروع کر دے گا۔ پانی کو کیا کہتے ہیں، موبائل کو کیا کہتے ہیں، ڈرائیور کو کیا کہتے ہیں، گاڑی کو کیا کہتے ہیں، ہوٹل میں کھانا کیسے ملے گا، یہ سارے الفاظ کی عربی وہ یاد کرنا شروع کر دے گا۔ کیوں بھائی؟ ایسا کیوں ہونے والا ہے؟ بھائی وہاں جائیں گے پردیس میں کوئی زبان نہیں سمجھ پائے گا تو کیسے کام چلے گا، تو کچھ سیکھ لو۔ بالکل اچھی بات ہے، دنیا گزارنی ہے تو دنیا کی چیزیں سیکھنی ہے، لیکن دنیا گزارنے کے بعد جب آخرت پہ پہنچیں گے تو وہاں کا بھی تو کچھ علم ہونا چاہیے۔ اس کے لیے عقل کیوں نہیں تیار ہوتی؟ اس کے لیے ہم کیوں نہیں اندر سے تیاری کرتے؟ یقیناً ہماری زندگی غفلت کی گزر رہی ہے، اور جو زندگی غفلت کی گزرتی ہے موت اسی کے لیے اچانک ہوتی ہے، اسی کے لیے موت اچانک ہوتی ہے۔ ورنہ جو موت کی تیاری پہلے سے کر رہا ہوتا ہے اس کے لیے اچانک موت نہیں ہوتی، وہ تو تیار ہے ہر وقت، وہ تو ہر وقت تیار ہے اپنے رب سے ملنے کے لیے۔ اور قرآن پاک میں جگہ جگہ اس کا ذکر بھی آیا ہے، لیکن یہاں مقصود یہ ہے کہ آپ علم کیوں حاصل کرتے ہیں؟ صرف دنیا گزارنے کے لیے۔ ہم نے دنیا میں آنے کے بعد یہ سمجھ لیا کہ سب کچھ دنیا ہی ہمارے لیے، کبھی پورے 24 گھنٹوں میں ہمیں آخرت نہیں یاد آتی، اور اب تو ہماری بے حیائی یہ ہے کہ قبرستان میں کھڑے ہوئے ہیں اپنے بھائی کو دفن کر رہے ہیں اور وہاں بھی ہمیں عبرت نہیں ہوتی، وہاں بھی ہم سیاست کی بات کرتے ہیں، وہاں بھی اپنی تجارت کا معاملہ کرتے ہیں، وہاں بھی واٹس ایپ پر باتیں چیٹنگ ہوتی رہتی ہیں، وہاں بھی ہم کو احساس نہیں ہوتا کہ ایک بھائی کو تو ہم خود رکھنے آئے ہیں، کل ہمارا نمبر ہے، تو وہاں بھی عبرت نہیں ہو رہی ہے۔ اس کا مطلب ہماری زندگی بالکل غفلت کی زندگی ہے، بالکل غافل زندگی ہے۔ علم حاصل کرنا تو ماں کی گود سے لے کر کے اور قبر کی زمین تک رکھا گیا ہے، تب تک علم حاصل کرو، اور علم نافع وہی ہے
جس کو حاصل کرنے کے بعد معاشرہ اس سے فائدہ اٹھائے۔ اگر آپ اس لیے علم کی بات کرتے ہیں کہ پڑھ لیں گے تو اچھی نوکری مل جائے گی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو رزق دینے کا وعدہ کیا ہے، اس کی کوئی مخلوق خالی پیٹ نہیں سوتی۔ آپ نے کبھی غور کیا ہو، صبح کو جب بیدار ہوتے ہیں تو درخت پر پرندے بہت دیر تک بولتے رہتے ہیں، اپنی آواز میں بہت دیر تک وہ بولتے رہتے ہیں۔ کبھی کسی نے غور کرنے کی کوشش کی وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ بیدار تو سب ہو گئے ہیں، سویرا بھی ہو گیا ہے، اجالا بھی ہو گیا ہے، اب ان کو وہاں سے اپنے گھونسلے چھوڑ دینے چاہیے اور ان کو اپنے دانے کی تلاش میں نکل جانا چاہیے، لیکن نہیں، وہ سب کے سب وہیں بیٹھے ہوئے ہیں اور اپنی زبان میں وہ کچھ بول رہے ہیں۔ لیکن جب آپ غور کریں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ وہ اپنے رب کی حمد بیان کر رہے ہیں، وہ رات بھر کی ملی ہوئی زندگی کو بچا لینے کے بعد رب کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ میں ایک چھوٹی سی مثال رکھتا ہوں، ایک شخص ہے جو باہر کہیں سے کما کے آ رہا ہے اور خوب ساز و سامان کے ساتھ ہے، اور ایک ایسے راستے سے گزر ہو رہا ہے جہاں کوئی نہیں ہے، بالکل سنسان علاقہ ہے، وہاں کوئی ڈاکو اس کا سارا سامان چھین لیتا ہے اور وہ بالکل نہتھا ہو جاتا ہے، نہ وہ اپنا حال کسی سے کہہ سکتا، نہ وہ کسی سے شکوہ کر سکتا، سارا سامان چھن گیا۔ اب وہ بالکل بے یار و مددگار ہو جاتا ہے۔ ایسے میں اگر کوئی شخص اس کا ساتھی پہنچ جائے اس کے پاس اور یہ کہے کیوں پریشان ہو، میں تمہارا سارا سامان واپس دلاتا ہوں، اور وہ جا کے اس ڈاکو سے ساری چیزیں واپس لا کے تمہیں دے دے، تو آپ بتائیے زندگی میں جب تک آپ کے جسم میں جان ہوگی، جب جب اس شخص کا نام آئے گا تب آپ یہ کہنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ اس کا احسان تو نہیں بھول سکتا بھائی، اس کا احسان تو نہیں بھول سکتا۔ ایک ایسے ٹیڑھے وقت میں جب میرے پاس کچھ نہیں رہ گیا تھا، اسی نے میری جان بھی بچائی تھی، اسی نے میرا سارا سامان بھی دلایا تھا۔ لیکن یہ دنیا، اسی کو ذرا سا کنورٹ کر کے آپ اپنی طرف لے آئیے، اپنے اور رب کے بیچ میں رشتے کو دیکھیے۔ ابھی کچھ دیر کے بعد ہم سب اپنے بستر پر ہوں گے انشاءاللہ، جہاں تکیے پر سر رکھا ہم بالکل غافل ہو گئے، ہماری سماعت بھی گئی، ہماری بصارت بھی گئی، ہماری گویائی بھی گئی، ہمارا ہاتھ پیر کا ہلنا بھی بند ہو گیا، سارے اعضاء شل ہو گئے، سب کچھ جاتا رہا۔ اگر ہمارے بغل میں ایک ڈیڈ باڈی رکھ دیے، ڈاکٹر صاحب صحیح بتائیں گے، ایک ڈیڈ باڈی ہمارے بغل میں لا کے لٹا دیجئے اور دونوں سے ایک سوال کیجئے، بتاؤ کیا ٹائم ہو رہا ہے، تو ڈیڈ باڈی تو خیر کیسے بولے گی، ہم بھی نہیں بتا پائیں گے، ہم بھی مر چکے ہیں، ہمارا بھی سارا سامان چھن چکا ہے، سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لے لیا ہے، اور وہ روز یہ منظر دکھاتا ہے لیکن ہم غور نہیں کرتے۔ صبح کو جب ہم بیدار ہوتے ہیں تو جتنا دماغ رات میں کام کر رہا تھا وہ ساری قوت واپس، آنکھیں جتنا رات کو دیکھ رہی تھیں وہ روشنی واپس، وہ بینائی واپس، کان جتنا رات میں سن رہے تھے وہ ساری سماعت واپس، زبان جتنی تیز رات میں گفتگو کر رہی تھی وہ گویائی بھی واپس۔ کیا سارا لٹا ہوا سامان واپس ملنے کے بعد اس ذات کا شکر ہم پر واجب نہیں ہوتا؟ ہم ذرا اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے سوچیں کہ اللہ کے حکموں کے خلاف ہم زندگی جب گزارتے ہیں تبھی ہمارے سامنے پریشانیاں آتی ہیں۔ جس طرح سے کسی خوشی کو ہم یہ کہہ کر کے قبول کرتے ہیں کہ یہ اللہ کی جانب سے ہے، وہ ہم سے راضی ہوا جب تو ہمیں دی، تو جیسے خوشی کو ہم قبول کرتے ہیں ایسی کسی تکلیف کو بھی اللہ کا شکر ادا کر کے قبول کر لیں اپنی زندگی میں، تو ایسا ول پاور پیدا ہو جائے گا کہ خوشی اور غم میں آپ کو کوئی تمیز ہی نہیں رہ جائے گی۔ اللہ کی مرضی کے خلاف کوئی چیز جب جنبش نہیں کر سکتی تو کوئی تکلیف بھی ہم کو نہیں پہنچ سکتی۔
لیکن شرط یہ ہے کہ یقین کامل ہو. اور قرآن کریم کی جو آیات چند پڑھی ہیں اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہی لوگ اللہ سے ڈرنے والے ہیں جن کے پاس علم ہے، جو جانتے ہیں حقیقت کہ ہم کو پھر اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانا ہے اور پھر اپنے اعمال کا حساب دینا ہے. اس زمین پر کوئی بھی جاہل نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے سب کو الگ الگ صلاحیتیں دی ہیں. آپ تلاش کر کے لے آئیے ایک جاہل جو واقعی ثابت ہو جائے گی یہ جاہل ہے، اس کو کھوج کے لے آئیے اور میں ثابت کر دوں گا کہ اس کے پاس علم ہے. یہ الگ بات ہے کہ آپ سے کم ہے کہ آپ سے زیادہ ہے. کوئی بھی جاہل نہیں ہے. دنیا گزارنے کے لیے اس نے اپنی ضرورت بھر علم حاصل کر رکھا ہے، چاہے اس نے مکتب اور مدرسے کا منہ دیکھا ہو یا نہ دیکھا ہو. کسی شخص کو 100 روپے کا چینج دے کے 80 روپیہ دے کے لوٹا دیجئے، اگر وہ مان جائے تو میں سمجھ لوں گا جاہل ہے. کوئی 80 روپے دے کے مان جائے تو میں سمجھ لوں گا کہ وہ جاہل ہے. اور کوئی مل جائے تو لے کے آئیے گا. نہیں دے سکتے آپ اس معاملے میں دھوکہ نہیں دے سکتے کسی کو. علم ہے اس کے پاس. آپ تھوڑی سی سبزی خریدنے جاتے ہیں تو ہر آلو کو پلٹ کے دیکھتے ہیں دھوکہ تو نہیں ہو رہا ہے. یہ علم کہاں سے آیا؟ دنیا گزارنے کے لیے یہ آپ نے سیکھا، لیکن آخرت گزارنے کے لیے اس علم کی ہم نے کوئی فکر نہیں کی، جس کی وجہ سے آج ہم پستی میں گرتے جا رہے ہیں. آج ہمارے گھروں میں کوئی معاملہ ہو جاتا ہے تو ہم مولانا اور مولوی صاحب کو تلاش کرتے ہیں، غسل کون دے گا اور نماز کون پڑھے گا. اور اگر بہت ضروری نہیں ہوتا تو نکاح میں بھی مولانا صاحب کی پوچھ نہیں ہوتی، وہ بھی اب کورٹ میں ہونے لگا. یہ ہماری اپنی حالت ہے. یہ امت امامت کے لیے اتاری گئی تھی، یہ اقتدا کرتے کرتے مسجد سے باہر ہو گئی. یہ پیچھے ہٹتے ہٹتے اتنے پیچھے ہو گئی کہ باہر نکل گئی. اور ذمہ دار وہ لوگ ہیں جن کے کنبے میں لوگ علم نہیں حاصل کر رہے ہیں، ان کو بیدار ہونے کی ضرورت ہے. آج تعلیمی بیداری کی بات ہو رہی ہے. بیدار پہلے ان کو ہونا ہے جن کو اپنے پورے کنبے کا حساب دینا ہے. اگر کسی گھر میں کھانا نہ بنے تو گھر کے 2 سالہ بچے سے کوئی سوال نہیں کرے گا تمہارے گھر میں کھانا کیوں نہیں بنا. گھر کے ذمہ دار سے ہی پوچھا جائے گا. ذمہ دار سے پوچھا جائے گا، بچوں سے نہیں پوچھا جائے گا. تو ذمہ دار کی صرف ذمہ داری یہ نہیں ہے کہ وہ اپنے بچے اور اپنے کنبے کے لیے روٹی روزی کا انتظام کرے، بلکہ ذمہ دار کی یہ بھی ذمہ داری ہے کہ وہ ان کو راہ راست سے بھٹکنے نہ دے. وہ ان کو صراط مستقیم پر قائم رکھنے کی کوشش کرے. یہ اس سے سوال ہوگا. ایسا نہیں ہے کہ ہم چلے گئے مسجد نماز پڑھنے، باقی گھر کے لوگ سو رہے ہیں. یہ علم اس لازوال دولت اور نعمت ہے کہ جس کے پاس ہے اس سے دوسرے فیضیاب ہو جائیں، اور یہی علم نافع ہے. اور اسی کی دعا کرنی چاہیے، اللہم رب زدنی علما. اللہ مجھ کو مزید علم عطا فرما. کون سا علم؟ دنیا کمانے کے لیے. رزق کا تو اللہ نے وعدہ کیا ہے. بندر کو کون واٹس ایپ کر کے بتاتا ہے کیلا وہاں رکھا ہے، ڈاکٹر صاحب سرائے میر میں کیلا لے کے جا رہے ہیں، چھین لو؟ کوئی نہیں بتاتا. اس کی روزی ہے، ان کے حصے میں وہ لے لے گا اور کچھ نہیں کر سکتے آپ. اس کے نام FIR نہیں ہوگی. وہ اللہ کی مخلوق ہے اور اللہ کی ہم بھی مخلوق ہے، اور ہمارے حصے میں جس کا حصہ لکھا ہوگا وہ لے جائے. لیکن آج ہماری عقل بندی یہ ہے کہ ہم اگر 100 روپے کماتے ہیں تو سمجھتے ہی تو ہم نے محنت کر کے کمایا ہے. یہ ہم نے کمایا ہمارا ہے. نہیں میرے بھائی، ہمارا نہیں ہے. اس میں نہ جانے کتنوں کا حصہ ہے. اور جب تک ان حصے داروں کو ہم ان کا حصہ نہیں دیں گے، دینے والا ہمیں نہیں دے گا، اس لیے کہ ان کے حقوق ہمارے اوپر ہیں. اور یہ ساری چیزیں تب ملیں گی جب ہم اللہ کے دیے ہوئے علم کو حاصل کریں گے. آج دنیا بہت ترقی کر رہی ہے. ابھی یہاں کیمرہ لگا دیا جائے تو ہم بہت سنبھل کے بولیں گے، یار کوئی چیز غلط نہ نکل جائے.
کوئی پکڑ نہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، میں تمہاری شہر رگ سے بھی زیادہ تم سے قریب ہوں۔ وہ کیمرہ نہیں نظر آتا، اس کیمرے سے کیوں نہیں ڈرتے؟ اس کیمرے سے بھی ویسے ہی ڈرو جیسے تم اپنے مصنوعی کیمرے سے ڈر رہے ہو۔ آج دنیا نے نہ جانے کتنی ترقی کی، وہ کہتے ہیں ہم تو پتہ نہیں کہاں کہاں پہنچ گئے، یہاں سے بیٹھ کے امریکہ تک بات کرتے ہیں، ویڈیو کال لگاتے ہیں۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، ہم نے اپنے علم میں سے انسان کو بہت تھوڑا سا علم دے دیا۔ یہ اس تھوڑے سے علم کا کمال ہے جو آج ہم بیٹھے تماشے دیکھ رہے ہیں۔ اللہ کا علم کتنا ہوگا، اس کا کیمرہ کیسا ہوگا، اس کی پکڑ کیسی ہوگی؟ اِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ، اس کی پکڑ سے کوئی بچ کے جا نہیں سکتا۔ یہ دنیا سب کی گزر جائے گی، کسی کی رکے گی نہیں، کتنا غریب سے غریب ہو، امیر سے امیر ہو۔ بہت سارے لوگ ایسے بھی ملیں گے جن کو اپنی دولت کا پتہ ہی نہیں، لیکن مال کا مل جانا، اولاد کا مل جانا، کاروبار کا مل جانا، وزارت کی کوئی بڑی کرسی مل جانا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اور بڑے امتحان میں ہم کو لا کے کھڑا کیا ہے۔ وہ کبھی مال دے کر کے آزمائے گا، کبھی وہ لے کر کے آزمائے گا، کبھی اولاد دے کے آزمائے گا اور کبھی واپس لے کر کے آزمائے گا، کبھی بھوک سے آزمائے گا، کبھی خوف سے آزمائے گا، کبھی تمہارے پھلوں میں برکت دے کے آزمائے گا اور کبھی فصلیں اجاڑ کر کے آزمائے گا۔ ہماری آزمائش ہوگی اور ہر پل، ہر لمحہ ہمارا امتحان میں گزر رہا ہے، اور اسی کارکردگی کو جب ہم قرینے سے پورا کریں گے، اللہ کی مرضی کے مطابق جب ہم زندگی کو گزاریں گے، تو انشاءاللہ العزیز یہ دنیا بھی آسان ہو جائے گی، اور اخروی زندگی جو ہماری ہمیشہ کی زندگی ہے اس میں بھی اللہ تعالیٰ ہم سب کو کامیابی اور کامرانی سے سرفراز کرے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک علم نافع حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں سب کو ان کی ذمہ داریوں کا احساس دلا دے، تاکہ وہ اپنے چھوٹوں کو، اپنے کنبوں کو، اپنے افراد کو، اپنے اعزہ کو، اقربا کو، اپنے محلے اور گاؤں کو، شہر کو اس علم سے مستفید کریں۔ علم کا حاصل ہونا یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، اور یہ دولت سب کو ملتی بھی نہیں، سب کا لیول بھی الگ ہے، سب کو الگ الگ صلاحیتیں ملی ہیں۔ مجھے ابھی اگر کسی گاڑی میں بٹھا دیے تو میں اسٹیئرنگ سنبھال نہیں سکتا، یہ صلاحیت ڈرائیور صاحب کو دے دی اللہ نے، لیکن دونوں کی الگ الگ صلاحیتیں ہیں۔ اگر ان صلاحیتوں میں ضیابی خیانت کی گئی، اللہ کی پکڑ سے کوئی بچے گا نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔